والشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ حضرت صاحب قبلہ نے سارا بیان جو غالباً ہم جہاں تک پہنچ بھی نہ سکیں بہت عمدہ بہترین طریقے سے بیان فرمایا. اللہ پاک آپ کی عمر میں صحت میں آل اولاد نسل میں برکات عطا فرمائے. رسول اللہ کی ساری امت کی خیر ہو. رسول اللہ کی پیاری لاڈلی کے تطہیر کی چادر کا واسطہ اللہ پاک فلسطین والوں کے خیر فرما دے. اور ان کی جو لاڈلیاں پچھلے دنوں بھی ایک بندے نے کوئی کلپ سا بھیجا میرے پاس چھوٹا سا، تو 3 بیٹیاں تھیں، نیچے لکھا ہوا تھا، ٹرانسلیٹ اردو میں کیا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا اور اولاد تھی نہیں، 3 ہی بیٹیاں تھیں. تو وہ گولا سا لگا ان پر اور تینوں کی تینوں بیک وقت، اور وہ باپ ایک ایک کو گلے لگا لگا کر رو رہے ہیں. اللہ پاک حیا عطا فرمائے ہمارے حکمرانوں. اللہ پاک ہمیں بھی حیا عطا فرما دیں. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی حیا کی ضرورت ہوتی ہے. دوسروں کو حیا کا درس تو دیتے رہتے ہیں، خود کو بھی حیا کی ضرورت ہوتی ہے. اور مجھے تو تقریباً 100% خود کو حیا کی ضرورت ہے، کیونکہ بظاہر ہم جب آتے ہیں تو ہماری اشکال اور ہوتی ہیں. اللہ کرے ہمارے اندر بھی ہماری شکل کے مطابق ہو جائیں، جس طرح کہ آپ الحمدللہ تربیت آپ کے مرشد کریم نے کی اور آپ نے تربیت لی، اور لینے سے تربیت ملتی ہے. بعض دفعہ تربیت کرنے والا اچھا ہوتا ہے، لینے والا ہمارے جیسا ہو تو پھر وہ لے نہیں سکتا. جس طرح قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت عالیہ میں بھی ایک شخص حاضر ہوا، اور نسیم الریاض کے حاشی میں جو لکھا پڑا ہے تو وہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہے. تو بہت عرصہ 20 سال تک رہا آپ کے پاس، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. پھر اس نے عرض کی حضور آپ نے میرے اوپر شفقت نہیں فرمائی جس طرح کہ نظام الدین اولیاء پر شفقت کی ہے. آپ نے فرمایا بیٹا میں نے محنت تو دونوں پر برابر کی ہے. تو ان میں صلاحیت تھی لینے کی، آپ میں نہیں تھی. میں نے محنت برابر کی، نہ مانا اس بات کو. تو وہاں ایک مجذوب سے شخص رہتے تھے، سارے جانتے تھے تقریباً ان کو. اتنے میں وہ آ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظام الدین کے لیے ایک اینٹ تو لے آئیں. اینٹیں پڑی تھیں وہاں، صاف ستھری، تلاش کرتے کراتے ایک اینٹ لے کر آئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی. فرمایا کہ ان کے لیے بھی لے آئیں. گئے تو چھوٹا سا ایک ٹکڑا اینٹ کا وہ لے کر آئے، وہ آ کر دے دیا. آپ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھ لیا، میں نے تو نہیں اس کو سکھایا کہ ان کے لیے کیا لانا ہے، ان کے لیے کیا لانا ہے. آپ کی قسمت ہی ایسی تھی کہ ان کے لیے پوری اینٹ آئی، آپ کے لیے ادھوری آئی. اللہ پاک کی طرف سے بعض وہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. بعض دفعہ قسمت میں نہیں ہوتا، نہیں پا سکتے ہم، لیکن بہر صورت من جدہ وجدہ، کوشش میں کامیابی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بس عرض اور کرنے لگا ہوں، ٹائم بھی نہیں ہے. خطاب ماشاءاللہ بہترین ہو گیا الحمدللہ. تو دیہات کے رہنے والے شخص ہیں ہم لوگ، ہمارا علاقہ دیہاتی ہے. یہ تو پاکستان کا دل سمجھ لیں،
بہت بڑا شہر ہے۔ یہاں پمپ پر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یہ آئل ٹینکر آتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے کئی جگہوں پر دیکھا، تو وہ تیل ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، پہلے وہ اس میں ڈالتے ہیں، گز سا ہوتا ہے، جی گز ہوتا ہے، وہ ڈال کر ناپتے ہیں کہ کتنی مقدار میں تیل ہے، پھر لیتے ہیں۔ اب آپ کو شاید سمجھ نہ بھی آئے تو میں نے، چونکہ خود میں دیہات کا رہنے والا شخص ہوں، تو میں نے وہ عرض کر دینا ہے۔ آج کل تو پتہ نہیں رواج ہو یا نہ، ہم چھوٹے چھوٹے تھے حضور تو ہم دیکھا کرتے تھے ٹریکٹر بعض لوگ مانگ کر لے آتے تھے، تھوڑی زمین ہوتی تھی نا، اپنا نہیں ہوتا تھا ٹریکٹر، مانگ لینا ہل چلانے کے لیے۔ تو جب مانگ کر آتے تھے نا تو وہ اوپر سے ڈھکن اتارتے تھے، وہ لکڑی کوئی سی بھی اٹھا لینا کھیت سے، اور اس میں ڈال کر وہ ناپ کرنا کہ کتنے انگل تیل کھڑا ہے، پھر اور تیل ڈال لینا، اپنے ہل وغیرہ چلا کے فارغ ہو کر پھر اتنا تیل واپس کرنا ہوتا تھا۔ آپ کو غالباً سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن میں نے عرض ضرور کر دینا، مجھے تقریر آتی ہے، یہ میں خطیب تو ہوں نہیں۔ الغرض وہ جناب وہ ناپتے تھے تیل کتنے انگل کھڑا ہے، بلا تشبیہات تمثیلات تنظیرات۔ میری عرض یہ ہے کہ بلا ناغہ روزانہ اللہ پاک اپنے بندے کا حیا ناپتا ہے، کتنے انگل ہے، ایک ہے یا دو بھی ہو سکتے ہیں، بعض میں تین ہیں یا چار، اور پورے 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ جی سبحان اللہ کی اجازت ہے، کون سے میں عادی، اصلا ہم لوگ عادی ہیں جی، بسم اللہ بارک اللہ۔ اچھا جناب، تو وہ روزانہ اللہ پاک بھی اسی طرح ناپتا ہے کہ کتنے انگل؟ جی شاید کہ آپ کی ذہن ادھر منتقل ہو گیا ہو۔ جی بعض میں تو حیا 2 انگل ہوتا ہے بس، فجر اور عشاء ایسے ہو سکتا ہے، اور بعض میں اس طرح حضرت ارشاد فرما رہے تھے بعض میں 3 ہو سکتے ہیں، اور 4 انگل بھی ہو سکتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ 5 ہوتے ہیں۔ جی جناب، اگر اللہ پاک 5 بار بلائے اور بندہ چلا جائے تو حیا پورا ہے، 5 انگل پورا حیا ہے۔ تو ہمارے ایک چچا جی، ہم ان کو کہتے تھے، تو وہ جناب اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ سمجھا رہے تھے، ٹریکٹر لے کر آیا ہے فلاں بندے سے، جی لے کر آیا ہوں، کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے، کتنے انگل؟ 5 انگل۔ کہتے روز کا واسطہ ہے 6 انگل دے۔ جی اللہ سمد کبیر، جی روز کا واسطہ ہے تو فلہٰذا وہ چھٹا وقت بھی آ جانا چاہیے۔ اب بعض تو ایسے ہوتے ہیں، یہ کریم بیٹھے ہیں کہ جب ڈھلی رات ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب رات ڈھلی ہوتی ہے نا جناب، وہ چھٹا وقت بھی جناب روز کا واسطہ ہے نا، تو وہ بھی آ جانا چاہیے۔ اصل میں تو پھر وہ حیا کی مقدار روزانہ ہماری چیکنگ ہو رہی، آج بھی ہوئی ہے چیکنگ، صبح سے ہو رہی ہے، تقریباً 3 مرتبہ تو ہو چکے، 3 انگل غالباً پورے ہو چکے ہیں الحمدللہ، 2 باقی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی پورے کرا دیں۔ مولا علی پاک تشریف فرما تھے تو 3 شخص آ گئے، مسجد بھری ہوئی تھی، نماز کا ٹائم تھا نا، تو مسجد پوری بھری ہوئی تھی، فل تھی مسجد، نماز کا ٹائم تھا تو مسجد فل تھی۔ جی مجھے اجازت فرمائیں ایک مرتبہ جملہ میں پھر بھی عرض کر دوں، اجازت ہے؟ نماز کے ٹائم میں مسجد فل تھی، دور مولا علی پاک کا تھا، جی اللہ سمد کبیرہ، مسجد بالکل پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، جیسے آج کل جیسے پروگرام کہیں پر ہو، کلخانی ہو، ادھر ادھر میلاد وغیرہ محافل، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور مساجد ویران ہوتی۔ مولا علی پاک کا دور تو وہ مسجد فل تھی، 3 اشخاص اندر داخل ہوئے، تو ایک نے عرض کی، حضور معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو باس ہیں نا، سردار ہمارے، وہ جب فوت ہونے لگے تو سکرات لگنے والی ہی تھی، انہوں نے ہمیں بلایا، رشتہ داروں کو بھی بلایا،
وصیت کی، اس کی ایک بیٹی، اور اس نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں، ہونے لگے تھے فوت، میری ایک ہی بیٹی ہے، بہت بڑی جائیداد کے مالک تھے، ایک غلام کو میری بیٹی دے دینا، رشتہ دے دینا، اور آدھی جائیداد بھی دے دینا، ایک کو آدھی جائیداد دے دینا بقیہ، ایک کو قتل کر دینا۔ اور لڑائی تھی ان کے ماں بہن کہ اس نے نامزد نہیں کیا تھا کس کو بیٹی ملے گی اور آدھی جائیداد، کس کو آدھی جائیداد، اور قتل کس کو کرنا ہے، نام نہیں لیا، تکلیف کی وجہ سے ہاتھ تک نہیں اٹھایا، اشارہ بھی نہیں کیا۔ سارے رشتہ دار پریشان تھے کہ کیسے تقسیم کریں جائیداد، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں مالک کا حیا زیادہ کرتا تھا، فلہذا حصہ مجھے زیادہ ملے گا، چونکہ حیا میں زیادہ کرتا تھا نا مالک کا، فلہذا مجھے ہی زیادہ ملنا چاہیے، جو جتنا حیا کرتا ہے ظاہر ہے اس کو حصہ تو اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ جی میں میرے خیال میں عرض نہیں کر پایا، پھر عرض کر دوں یہی بات۔ جی ہر ایک کہتا تھا میں حیا مالک کا زیادہ کرتا تھا، مجھے حصہ زیادہ ملنا چاہیے۔ اللہ صمد کبیر، یہ جناب یہ تو قیامت کے دن جا کر دیکھ لیں گے تو بعض تو ایسے ہوں گے کہ 8 جنتوں میں ان کے گھر بک ہوں گے جناب، 8 میں، اور کچھ نے تو اتنا حیا کیا ہے نا، کربلا میں دیکھ لیں کہ پوری جنت ہی اللہ پاک نے ہبہ کر دی، یہ مالک ہی بنا دیا۔ اللہ سمجھ حیا کی، اتنا مالک کو کوئی جتنا حیا کرے۔ اچھا جی جناب، تو وہ تینوں کا دعویٰ یہ تھا، ہر ایک کہتا تھا حصہ مجھے زیادہ ملے گا۔ ساجد بھائی آپ پوری توجہ میری طرف کریں، میں نہیں ٹائم خطاب پتہ ہے آپ کو میں کرتا نہیں رہتا، بار بار وہ موبائل کی طرف متوجہ، اور میری مجبوری بھی ہے، میں معذرت بھی آپ سے بلکہ معافی طلب کرتا ہوں کہ مجھے یہ جملے نہیں کہنے چاہیے تھے، لیکن میری طبیعت ہے، سارا دن میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، پھر استاد سے ادھر ادھر دیکھیں تو پھر استاد ہو جاتا ہے جناب، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، پہلے ہوتا تو استاد ہے پھر استاد ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ یہ معاملہ بھی بن جاتا ہے کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کدھر متوجہ ہیں، بعض دفعہ پھر میں تو چھوٹا ہوں تو بڑے لوگ بھی کبھی آ جاتے ہیں، حضرت تشریف لائیں، حضرت کے آپ کے مرشد تشریف لائیں، بڑے لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کس طرف متوجہ ہیں؟ بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ فرماتے رہتے ہیں میں آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ سمجھ کبیرن، جی بسم اللہ، بعض دفعہ ہو جاتا ہے اس طرح جناب، وہ کہہ دیتے ہیں میری ساری توجہ آپ کی طرف ہے، یہ ایسے کہہ دیا جاتا ہے کبھی، تو میری ساری توجہ آپ کی طرف ہے کسی کی وجہ سے آپ کی طرف توجہ، یہ آپ کی اپنی وجہ سے نہیں، کسی کی وجہ سے توجہ۔ جی جناب، تو مولا علی پاک نے ارشاد فرمایا، نام لیا تھا نہیں حضور، اشارہ کیا نہیں حضور، کسی کو پہلے ذکر کیا وہ آدھی جائیداد اور بیٹی کس کو ملے گی، نہیں حضور۔ فرمایا اچھا ایسا کریں آپ تینوں باہر چلے جائیں، مسجد سے باہر جائیں، جب باہر گئے نا تو آپ نے ایک شخص کو بلایا کہ ان میں سے ایک کو بلائیں، قریب آئے، تلوار نیام سے نکالی، ہاتھ میں پکڑائی، فرمایا کہ آپ کے جو بوس ہیں وڈیرے ہیں فوت ہوئے ہیں، ان کا حق بنتا تھا تقسیم کر کے جاتے ہیں، تقسیم کر کے نہیں گئے تبھی آپ لوگ لڑ لیں، تلوار لیں سیدھا قبرستان جائیں، مالک کی قبر کی کھدائی کریں، کدال لیں، لاش باہر نکالیں، گردن کاٹ دیں، تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ تقسیم کر کے جانا چاہیے، یہ بعد والے پھر تاکہ لڑائی نہ ہو، یہ ان کو میسج پہنچے گا قیامت تک، نکالیں لاش باہر نکالیں۔ جب اس نے بات سنی نا تو اس غلام کے اس نوکر نے کیا کیا، تلوار مولا علی پاک کو واپس دی، واپس دے کر عرض کی حضور یہ باقی جو باہر کھڑے ہیں نا ان کو بانٹتے، میں نے حصہ نہیں لینا، میں نے حصہ نہیں لینا، آپ کی توجہ ذرا کم تھی اس وجہ سے سمجھ تھوڑی ہے، تو نے کہا میں نے حصہ لینا ہی نہیں ہے، آپ میرے بنتا ہی نہیں ہیں، آپ ان کو دے دیں جو باہر کھڑے ہیں، میرا حصہ بنتا ہی نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا چلیں بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا دوسرے کو بلائیں، دوسرا اندر آیا، اس کے ساتھ آپ نے ایسے ہی کیا، تلوار دی جائیں، وہ کھدائی کریں، قبر سے باہر نکالیں اور تلوار سے کاٹتے کرتے، جناب اس نے تلوار لے لی اور دو چار اس نے بھی ساتھ مل کر سنا دی، ہاں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چلو میں جاتا ہوں۔ باہر جب دروازے کے قریب پہنچے نا، باہر والا دروازہ مسجد کا روک کیا بندہ، تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، کسی سوچ میں گم، واپس آ گیا، تلوار دی، عرض کی حضور بس وہ میں جا تو رہا تھا، بس مجھے خیال آیا کوئی بات نہیں، چند دن میں نے نمک کھایا ہے، کوئی بات نہیں، ہے تو مالک، رہنے دیں کوئی بات نہیں۔ فرمایا تیسرے کو بلائیں، وہ اندر آئے، اس کو یہی فرمایا، وہ تو بہت غصے میں تلوار لی اور دوڑ پڑا جناب، باہر گیا، مسجد سے بھی باہر نکلا، آپ نے 4 بندے بھیجے پیچھے، جائیں مجھے لگ رہا ہے یہ جائے گا قبرستان، اور اگر جا کر وہاں کدال مارے، کھدائی شروع کرے تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ اور اس نے ایسے ہی کیا، جا کے جناب کدال پہلی ماری، انہوں نے پکڑا اور واپس لے آئے۔ مولا علی پاک نے فرمایا تینوں کھڑے ہو جائیں، فیصلہ ہو چکا۔ تینوں کھڑے ہوا، آپ نے فرمایا جو پہلا ہے نا اس کو لڑکی بھی ملے گی، آدھی جائیداد بھی ملے گی، جو دوسرا ہے نا اس کو آدھی جائیداد ملے گی، اور تیسرے کو قتل کر دیں گے۔ وہ تیسرا بولا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نام تو اس نے لیا نہیں تھا، اشارہ نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے حیا کی ناپ کی ہے کہ اس میں کتنا ہے۔ جی جناب، اور پھر جس میں جتنا حیا ہوتا ہے اس کو حصہ اتنا ملتا ہے۔ بات میں کوئی اور کر رہا ہوں جناب، جس کو جو جتنا حیا زیادہ کرتا ہے نا جناب، جی ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں، جی جناب مالک کا جو جتنا حیا زیادہ کرتا ہے اس کو حصہ اتنا زیادہ ملتا ہے۔ یہ دیکھ لیں حضور دات الحجویری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، کتنا حیا کیا، حصہ کتنا ملا ہے، اتنا تو ملا ہے کہ دوسروں کو بھی بانٹ رہے ہیں۔ اللہ الصمد کبیرہ، صدیاں بیت گئیں بانٹ رہے ہیں، حصہ ملا ہے تو بانٹ رہے ہیں۔ جی سارے مل کر عرض کر لیں، ملا ہے تو بانٹ رہے ہیں، اور مالک سے رج کے ملا ہے، اس وجہ سے ملا ہے کہ حیا اتنا زیادہ کیا ہے۔ فرمایا تیسرے نے عرض کی مجھے قتل کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اب تو بیٹی ہے نا، ایک بیٹا بھی تھا، تو نے جائیداد کے لالچ میں اس کو قتل کیا تھا، بتا کیا تھا؟ عرض کی جی کیا تھا۔ اب جب اس نے بات مانی نا تو پھر پوچھ رہے حضور آپ تو نہیں تھے جب میں نے قتل کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ کہا جی کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ مجھے پتہ کیسے چلا ہے؟ پتہ کیسے چلا ہے جناب؟ مجھے علم دینے والے نے علم دیا ہے تو پتہ چلا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حیا کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ بسم اللہ، ایک عرض اور کر دوں؟ بسم اللہ، اچھا ٹھیک ہے جناب، بسم اللہ بارک۔ ٹائم تو اختتام پذیر، اذان ہونے والی ہے غالباً۔ چلیں ایک پرانے دور کی بات ہے، ہزاروں سال پرانے۔ ایک بادشاہ صاحب تھے تو عجیب طبیعت تھی، جس سے ناراض ہوتے تھے نا وہ بادشاہ صاحب۔ انہوں نے ایک 4 دیواری بنا رکھی تھی، باہر مٹی لگائی ہوئی تھی، چند دن بندے کو بند کر دیتے تھے جیل میں، اور کتے پال رکھے تھے دیو ہیکل، اس 4 دیواری کے اندر پنجرے کے اندر بند ہوتے تھے۔ 3 دن کتوں کو بھوکا رکھتے تھے۔ اس بندے کو نکالنا جیل سے، پورا شہر دیکھ رہا ہوتا تھا، اس کا خاندان بھی سبھی کو بلواتا تھا، اور اس بندے کو اس 4 دیواری میں پھینک دیتے تھے۔ بادشاہ ہاتھ ہلاتا تو وہ کتے دیو ہیکل جو بند ہوتے تھے 3 دن کے بھوکے، وہ آتے اور آنن فانن اس بندے کو پھاڑ چیر کر کھا جاتے تھے۔ اس وجہ سے کرتا تھا وہ بادشاہ اس طرح، تاکہ کوئی میرے مقابل بادشاہت کا اعلان نہ کر دے، دہشت بٹھانے کے۔ جناب وہ ناراض ہو گیا، ایک مرتبہ اپنے وزیر پر سزا دے دی موت کی 10 دن کے بعد۔
परेशान तो हुआ, लेकिन वो बादशाह था, मानता किसी की नहीं था। बादशाह के कई माने हैं, आपके सामने मैं भी हया किए बैठा हूँ कि कैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इस तरह के हल्के से जुमले। जो बादशाह हैं ना, और बादशाह कई तारीफ़ें हैं, जो किसी की ना माने उसको भी बादशाह कहा जाता है जनाब। जो किसी की भी ना माने ना, उसको भी हम लोग बादशाह ही कहते हैं। यार बादशाह तू चुप कर जा, ये तो बादशाह है। बादशाह जो अक्ल से फारिग हो उसको भी बादशाह कहा जाता है। बल्कि एक बंदा तो मेरे से नाराज़ हो गया, आप मेरे खिलाफ़ बातें कर रहे थे। मैंने कहा जनाब आइंदा मैं बादशाह नहीं कहूँगा, बादशाह सलामत कह दूँगा। चलो कोई बात नहीं। जो किसी की ना माने उसको भी बादशाह ही कहते हैं। और ये बादशाह तलाश करने की ज़रूरत नहीं, ये हर घर में तकरीबन होते हैं, मिल जाते हैं आसानी से, मार्केटों में भी मिल जाते हैं। हर दूसरी से तीसरी दुकान वाला बादशाह ही होता है, तकरीबन होते। किसी की ना मान। वो बादशाह नाराज़ हुआ तो वज़ीर को सज़ा दी। उसने कहा 30 साल मैंने तेरी खिदमत की है, मानेगा तो नहीं तो चल ऐसा कर, मुझे जेल में बंद ना कर, 10 दिन मुझे छोड़ दे, भाग तो सकता नहीं तेरे से। उसको भी पता था हर तरफ फौजें हैं, कहाँ भागेगा। उसने कहा ठीक है 10वें दिन आ जाना। वो बंदा वज़ीर घर ना गया तो सीधा उस 4 दीवारी के पास गया तो जो कुत्तों की खिदमत करता था ना, तो उसके पास गया। उसको कहा कि ये 10 दिन जो है ना ये मुझे दे दें, आप छुट्टी चले जाएं, अपनी बीवी बच्चों की खिदमत करें, कुत्तों की खिदमत मुझे करने दें। उसने कहा चलो मुझे मुफ्त की छुट्टी मिल रही। 10 दिन इसने राज्य की खिदमत की, कुत्तों की, धूप का ख्याल, छाँव का ख्याल, खाने का ख्याल, पीने का ख्याल, धूप का ख्याल, छाँव का ख्याल। 10 दिन जनाब कुत्तों की राज्य के इसने खिदमत की। 10वें दिन पहुंच गया। उसने कहा जनाब 3 दिन भूखा रखो जी, भूखा रखा गया। तीसरे दिन आ गए जनाब, बांध दिया गया इसको। बादशाह ने इसको इशारा किया फेंक दें, फेंका तो फिर हाथ का इशारा किया कि कुत्ते छोड़ दें। वो कुत्तों को छोड़ा ना तो वो तो भूखे थे, दौड़े। जब करीब आए ना तो उनको पहचान आ गई, ये तो हमारा मालिक है। कुत्तों को पहचान आ गई, ये हमारा मालिक है। फिर वो कुत्ते थे ना तो वो हया कर गए। ये कुत्ते थे ना, मालिक का हया कर गए। ये जनाब एक मरतबा फिर अर्ज़ कर दूं, कुत्ते थे ना, मालिक का हया कर गए कि 10 दिन इसने हमारी खिदमत की, खिलाया पिलाया, उठाया बिठाया, छाँव धूप का ख्याल। 10 दिन वो करीब आए तो वो उसके तलवे चाटें। और वो जनाब वो बादशाह तो हैरान, उसने ऊपर से खड़े होकर पूछा ये क्या मैं देख रहा हूँ, तूने क्या किया, कुछ पढ़ा, दम किया, क्या किया। उसने कहा बादशाह मैंने 10 दिन, तेरी 30 साल खिदमत की थी, इसकी 10 दिन मैंने खिदमत की थी। ये कुत्तों ने मेरा हया किया। कभी कभार अकेले बैठकर तन्हाई में हक बनता है हम भी सोचें ज़रूर अशरफुल मखलूक कौन है। नहीं, बहुत बड़ा सवाल है जनाब, ये अशरफुल मखलूक कौन है। हम मालिक का कितना हया करते हैं, फिर कहते हैं अशरफुल मखलूक भी हम हैं। भाई अगर हम हया करेंगे तो अशरफुल मखलूक होंगे, अगर हया ना किया तो फिर हम अर्ज़लुल मखलूक हो सकते हैं, अशरफुल मखलूक नहीं हो सकते। साजिद भाई, मोहम्मद शहजाद भाई, हज़रत साहब क़िबला के कदमों की बरक़ात से अल्लाह पाक हम सब का भला फरमा दे। आपके बारगाह में इल्तिमास है कि आप दुआ फरमा दें।